بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ماہ محرم میں واقعہ کربلا بہت مشہور ہے۔ ہم آپ کے سامنے مختصر حوالہ جات سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اصل میں واقعہ کربلا تھا کیا، اس کی جو حقیقت ہے وہ کیا تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مارکہ کربلا اس طرح سے وقوع پذیر ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وصال پانے لگے تو وصال سے 4 سال پہلے مطلب 56 ہجری میں انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو جو ہے وہ تخت پر بٹھایا۔ 60 ہجری میں جب ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا اور اس نے بیعت کے لیے حکم نامے روانہ کیے، مطلب مختلف جگہوں پر مختلف گورنروں کو جب اس نے بیعت کے لیے حکم نامے روانہ کیے، اور ساتھ ہی اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بیعت لینا چاہی، تو آپ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ یزید جو ہے وہ نہایت فاسق و فاجر، شرابی، بے نمازی، ظالم اور بے ادب اور گستاخ تھا، اور اس کی یہ تمام بےہودگیاں انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ شریعت اسلامیہ میں دخل اندازی اس کا شعار تھا۔ شہادت امام حسین کے بعد یزید نے نعوذ باللہ مدینہ طیبہ اور مکہ محرمہ کی بے حرمتی بھی کروائی تھی، اور تقریباً 3 دن تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا گیا۔ مسجد نبوی میں نعوذ باللہ گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہو سکی۔ مکہ، مدینہ اور حجاز میں ہزاروں صحابہ اور تابعین بے گناہ شہید کیے گئے تھے۔ بحوالہ خطبات محرم صفحہ نمبر 344۔ اب ہوا یہ کہ جب یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگوں سے بیعت لینا چاہی اور اپنی بیعت کا اعلان کیا، تو ابتدا میں اس کی مخالفت ہوئی۔ کوفیوں نے بے شمار خطوط دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ خطوط لکھے گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا گیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں ہمارے پاس۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت حال جاننے کے لیے آپ نے روانہ فرمایا کوفہ میں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر جب کوفیوں نے بیعت کر لی اور آپ نے حالات کو سازگار پا لیا، تو آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بلانا چاہا۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط ملا، تو آپ اپنے تقریباً 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور خدام کے ساتھ مکہ سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جب آپ کو ملی، لوگوں نے کہا کہ آپ واپس مکہ چلے جائیں۔ آپ واپس مکہ جانا چاہتے تھے، مگر یزیدیوں نے کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فاسق و فاجر کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے اپنے نانا کے پیارے دین کی سرخوئی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا قبول فرما لیا۔ لہٰذا ہوا یہ کہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور انہیں کھیرے ککڑی کی طرح فی النار جہنم کرنے کے بعد، آپ کے نوجوان صاحبزادے حضرت علی اکبر نے، ننھے شیر خوار صاحبزادے علی اصغر نے، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام نے، اور ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جان نثاروں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور کربلا کی سرزمین اور آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی یزیدیوں کو فی النار جہنم کرنے کے بعد 13 اور کم و بیش جو تلوار کے 72 زخم تھے وہ کھاگنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری کو بمطابق 680 عیسوی جمعہ کے دن 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تم پر شہادت بھی ناز کرتی ہے۔ محترم سامعین، یہ میں نے آپ کو واقعہ کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر سا احوال آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جانا چاہیں تو اس پہ تو ایک مکمل سیریز اور بن سکتی ہے، اور مختلف کتابیں اس پہ لکھی جا چکی ہیں۔ میں نے آپ کو مختصراً بتایا تاکہ آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں پتہ چل سکے کہ واقعہ کربلا میں اصل ہوا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نواسہ رسول
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھانے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شہادت والی موت نصیب فرمائے، آمین۔